بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جافا حتى يرى بیاض ابطیه رواہ احمد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے پہلوؤں کو اپنے پیٹ سے الگ رکھتے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی زندگی کی تمام جد و جہد کا محور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین نسخہ وہ سجدہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی سب سے عمدہ عمل کیا ہے؟ اب ایک مرتبہ سوال کیا تو وہ خاموش رہے، دوسری مرتبہ سوال کیا تو وہ پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا علیک بکثرت السجود، کہ پھر تم سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کثرت سجود کو اپنے معمول کا حصہ بناؤ کہ نوافل زیادہ پڑھا کرو تاکہ تمہیں زیادہ سجدہ کرنے کا موقع ملے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، اور رات گزارنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کرتا تھا کہ پانی پیش کر دیا وضو کے لیے۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر انجام دیتا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ اور نہیں مانگتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ پھر تم میری مدد کرو زیادہ سجدے کرنے کے ساتھ، یعنی تم سجدے زیادہ کیا کرو تاکہ میں پھر تمہاری سفارش کر سکوں اور تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے۔ یہ سجدہ کرنے کی اہمیت ہے۔ اب اتنی اہم عبادت کو انسان تھوڑی اہمیت دے کے سر انجام دے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی آدمی سجدہ کرے تو اس تصور کے ساتھ کرے کہ اس سجدے کی برکت سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہوگا۔ ہم کتنے ہی سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں 8 سجدے ہوتے ہیں۔ 4 رکعت کی نماز میں ایک نمازی دن میں درجنوں سجدے کرتا ہے، لیکن چونکہ تصورات اور جذبات سے خالی سجدے ہوتے ہیں اس لیے وہ قانونی طور پر اس کی نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو سب سے ضروری کام کرنے کا یہ ہے کہ جب بھی سجدہ کیا جائے اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور اس سجدے کی برکت سے میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اور دوسرا کام کہ سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ چنانچہ مختلف روایات سے ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ رکھے۔ جب قیام کی حالت سے سجدے میں جانا ہو تو پہلے گھٹنے رکھے جائیں، پھر ہاتھ رکھے جائیں، پھر ناک رکھی جائے، آخر میں پیشانی رکھی جائے، اور جب اٹھنا ہو تو پہلے پیشانی، پھر ناک،
پھر گھٹنے اور پھر ہاتھ، اس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایات ہیں، لیکن ہمارے ائمہ نے جس چیز کو راجح قرار دیا ہے وہ یہی طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اور دوسرا کہ سجدہ کھلا ہو کے کرنا چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ سجدہ کھلے انداز سے کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو اپنے پیٹ مبارک کو پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، جیسے عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سمٹ کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ سمٹ کر سجدہ کرنا عورتوں کا کام ہے، مردوں کے لیے شریعت نے ذرا کھلے انداز میں سجدہ کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس اہم عبادت کو بھرپور جذبات کے ساتھ سر انجام دیں اور اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کی انجام دہی کیا کریں، تو یقیناً میرے اور آپ کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔